اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور جب ان کے سامنے شام کو خاص کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے، ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، اور پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرما کر دیا، جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور دیویوں جنات کو بھی ان کے زیر فرما کر دیا۔ اور سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ محاسبہ نہیں ہے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ ایک شام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ آپ ان کے معائنے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، تاہم آپ نے نماز قصداً قضا نہیں کی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی شریعت میں ایسے عذر کی وجہ سے نماز میں تاخیر جائز ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ مفسرین نے اس مقام پر بہت سی حکایات بیان کی ہیں جو زیادہ تر اہل کتاب سے ماخوذ ہیں۔ ان کا خلاصہ جیسے کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے 40 دن غائب رہے، پھر واپس آئے تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ نے اس کی عمارت بہت مضبوط بنوائی۔ صحیح بات یہ ہے کہ بیت المقدس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے کہا، اس کے بعد؟ فرمایا، بیت المقدس کی مسجد۔ میں نے کہا، ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا، 40 سال۔ یہ بات وضاحت کی محتاج نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان 40 سال کا نہیں بلکہ 1000 سال سے زیادہ مدت کا وقفہ ہے، اور آپ نے جو دعا کی تھی کہ مجھ جیسی حکومت کسی اور کو نہ ملے، وہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کر لیا تو اللہ سے 3 دعائیں کی۔ ان کی 2 دعائیں قبول ہوگیں اور تیسری قبول نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ وہ تیسری نعمت ہمیں امت محمدیہ کو ملے گی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آپ کے فیصلے حق پر مبنی اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہو۔ اللہ نے یہ چیز دے دی۔ آپ نے دعا کی آپ کو ایسی حکومت ملے جو کسی اور کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے یہ چیز بھی عطا فرمائی۔ آپ نے دعا کی کہ جو شخص گھر سے صرف اس مسجد میں نماز کے ارادے سے روانہ ہو، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح اپنی ماں سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ نے یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرما لی ہے۔ یہاں پہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہکار فیصلوں کا بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی اور آپ کے والد کی تعریف میں ان کے فیصلے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات چڑھ گئی تھیں اور اسے روند گئی تھیں، اور ہم نے ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے بیان کیا کہ ان لوگوں کا انگور کا باغ تھا، دوسرے لوگوں کی بکریاں رات کو باغ میں آ گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ باغ والوں کو نقصان کے مطابق رقم دی جائے۔ فریقین وہاں سے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی داؤد نے تمہارا کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا، اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں باغ والوں کے حوالے کی جائیں اور ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں، اور بکریوں والے باغ کو درست کر کے ویسا ہی کرتے جیسے وہ پہلے تھا۔
تب اپنی بکریاں واپس لے لیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہی فیصلہ نافذ فرما دیا۔ اس طرح ایک واقعہ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عورتوں کے پاس ایک بچہ تھا، بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک عورت کا بچہ لے گیا۔ بڑی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا، چھوٹی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ باہر نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچوں کو چیر کر دونوں کو آدھا آدھا بچہ دے دوں گا۔ چھوٹی نے کہا، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی ہی کا ہے۔ سو آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا۔ ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں دونوں حضرات کے کیے ہوئے فیصلوں کی گنجائش ہو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ راجح تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سمجھداری کی تعریف فرمائی اور فرمایا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم لڑائی کے ضرر سے بچ سکو، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج تک کے لیے یہیں تک۔ ہمارے اگلے سلسلے کے لیے ہمارا اگلا حصہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں